بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام شہلہ ہے اور سائمہ میری چچا زاد بہن ہے۔ ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ وہ بہت اچھی فطرت کی مالک ہے۔ کبھی دروازے پر کوئی مانگنے والی بکارن آتی تو وہ ان کو پیسے دینے کے بجائے ان سے کہتی کہ اچھا 20 روپے دوں گی، ہمارے برتن دھو دو یا ہمارے پودوں کو پانی دے دو، پیاز لہسن چھیل کر دے دو یا جھاڑو دے دو۔ اکثر اوقات مانگنے والی عورتیں یہ سن کر رفو چکر ہو جاتی۔ کوئی شاذ و نادر ہی ٹک پاتی۔ چچی جان کہتی، سائمہ تمہیں خدا سمجھے، کیوں ان کو اندر لے آتی ہو؟ ان میں سے کوئی چور بھی تو ہو سکتی ہے۔ سائمہ محلے میں اکثر شبو خالہ کے گھر چلی جاتی۔ ان کی چھوٹی بیٹی جسمانی طور پر معذور ہے۔ سائمہ اس کو مختلف رسالوں سے کہانیاں پڑھ کر سناتی۔ ایک روز میں سائمہ کو بلانے شبو خالہ کے گھر گئی تو دیکھا سائمہ معذور لڑکی کے بستر کے قریب کرسی پر بیٹھی کہانی سنا رہی تھی اور لڑکی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ سائمہ جب گھر واپس آئی تو چچی جان سے ڈانٹ کر کہا، اپنے گھر کا کام تو ہوتا نہیں، دوسروں کی خدمت میں لگی رہتی ہے۔ ان کے خیال میں وہ اپنا وقت برباد کر رہی ہے۔ اسکول میں وقفے کے دوران چھٹی جماعت کی 3 بچیاں اس کے پاس آتیں تو وہ ان کو حساب اور سائنس سمجھا دیتی۔ یہ غریب گھرانے کی بچیاں ٹیوشن نہیں پڑھ سکتی تھیں۔ ان کو بلا معاوضہ ٹیوشن پڑھاتی۔ مجھے سائمہ پر کبھی غصہ آتا اور کبھی ترس۔ اپنا کھیل کود چھوڑ کر دوسروں کے مسئلے حل کرتی ہے۔ نہ جانے کب عقل آئے گی۔ چچی جان کو اس کی عادتیں بری لگتیں اور باتیں سناتی تو تب بھی اف نہ کرتی، ہنس کر سنتی رہتی۔ میرے اور سائمہ کے امتحان ہو رہے تھے۔ ہم دونوں دل لگا کر تیاری کر رہے تھے۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو ہماری محلے دار اور کلاس فیلو فروا کھڑی تھی۔ وہ بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ کیا بات ہے فروا؟ سائمہ نے پوچھا۔ سائمہ میں نے بہت محنت سے آخری 2 باب کے نوٹس بنائے تھے، پتہ نہیں کہاں رکھ دیے۔ سب تیاری مکمل ہے لیکن وہ نوٹس نہیں مل رہے۔ میں بہت پریشان ہوں۔ اگر نوٹس نہ ملے تو میری پوزیشن پر اثر پڑ سکتا ہے۔ سائمہ نے جنرل سائنس کے آخری 2 باب کے نوٹس جو سائمہ نے اپنے لیے تیار کیے تھے فروا کو دے دیے۔ لو یہاں سے تیاری کر لو۔ سائمہ نے مسکرا کر کہا، لیکن تم کیسے تیاری کرو گی؟ فروا نے حیرانگی سے پوچھا۔ میں نے ان 2 باب کی تیاری کر لی ہے۔
تم بے فکر ہو جاؤ، سائمہ نے اطمینان دلایا۔ فروا کے جاتے ہی میں سائمہ پر برس پڑی۔ اگر تم اسے نوٹس نہ دیتی تو میں یا تم فروا سے آگے جا سکتے تھے۔ سائمہ نے سکون بھرے لہجے میں کہا، کوئی بات نہیں، کسی پریشان انسان کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ بہرحال بات آئی گئی ہو گئی۔ ہمارے امتحان ختم ہو گئے، اب نتیجے کا انتظار تھا۔ آخر وہ دن بھی آن پہنچا۔ تمام طلبہ اسمبلی گراؤنڈ میں جمع تھے۔ جیسے ہی ہماری جماعت کی باری آئی تو میں اور سائمہ چوکنے ہو کر بیٹھ گئے۔ پہلی پوزیشن پہ ہیں سائمہ انور، پرنسپل نے اعلان کیا۔ سائمہ حیرت اور خوشی کے مارے گنگ ہو کر رہ گئی۔ پرنسپل اور کلاس ٹیچر نے اسے ایوارڈ دیا اور خوب تھپکی دی۔ دوسرے نمبر پر فروا تھی اور تیسرا نمبر میرا تھا۔ آخر میں پرنسپل نے اسکول کی بیسٹ اسٹوڈنٹ کا اعلان کیا۔ اور وہ کون تھی؟ جی وہ تھی سائمہ۔ پرنسپل نے سائمہ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، اس بچی میں بہت صلاحیت ہے۔ اس میں دوسروں کی خدمت کا جذبہ ہے۔ یہ ایثار کا پیکر سب کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے۔ انشاءاللہ یہ بچی بہت آگے جائے گی۔ پرنسپل نے سائمہ کی پیٹھ پر تھپکی دی۔ سائمہ کو ایوارڈ دیا گیا اور پرنسپل نے 2000 روپے بطور انعام دیے۔ سائمہ کا چہرہ مسرت سے گلنار تھا۔ ہمیشہ فروا فرسٹ پوزیشن پر آتی تھی، لیکن اس بار وہ 2 نمبروں سے دوسری پوزیشن پر آ گئی۔ فروا دوسری پوزیشن پر خوش تھی کیونکہ جنرل سائنس کے نوٹس کھو دینے کے بعد وہ بہت مایوس ہو گئی تھی اور وہ سمجھتی تھی کہ شاید وہ چوتھی پوزیشن پر چلی جائے۔ تمام طالبات نے سائمہ کو مبارکباد دی۔ مجھے بھی یقین ہوا کہ جب کوئی انسان اللہ کے دوسرے بندوں پر مہربانی اور آسانی کرتا ہے